اسرائیل کے ذریعے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے اور ان کی زمینوں پر قبضے کرنے کے خلاف ہے ہندوستان۔ اقوام متحدہ میں 145 ملکوں کے ساتھ ووٹنگ کر کے ہندوستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ فلسطین کی جدوجہد کے ساتھ ہے۔ آواز دی وائس کے پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ آج کا موضوع ہے فلسطینیوں کی جدوجہد کی ہندوستانی حمایت، مسلم جماعت نے کی تعریف۔ واضح رہے کہ پچھلے ہفتے اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کی زمین پر اسرائیل کے ذریعے ناجائز قبضوں کے خلاف قرارداد پیش کی گئی۔ ہندوستان نے بھی 145 ملکوں کے ساتھ قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو تقریباً 1.5 ماہ گزر چکا ہے، اور اس جنگ میں بڑی تعداد میں معصوم بچوں، ضعیفوں اور خواتین کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں بے چینی ہے اور ہندوستان کو بھی موجودہ حالات پر خاصی تشویش ہے۔ فلسطین کی زمین پر اسرائیلی بستیاں بسائے جانے کے خلاف اقوام متحدہ میں ایک اہم قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد کی حمایت کرنے والوں میں ہندوستان بھی شامل رہا، جبکہ اس قرارداد کی امریکہ اور کینیڈا سمیت 7 ملکوں نے مخالفت کی، اور ووٹنگ کے دوران 18 ممالک غیر حاضر رہے۔ ہندوستان کے اس اقدام کی مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم جماعت اسلامی ہند نے کھل کر تعریف کی ہے اور ہندوستان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے صدر سید سعادت اللہ حسینی نے میڈیا کو دیے گئے ایک بیان میں کہا کہ ہم حکومت ہند کی طرف سے فلسطین میں متحدہ اقوام کی قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مشرقی یروشلم اور مقبوضہ شامی گولان پہاڑیوں سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اسرائیلی آباد کاری کی سرگرمیوں کی مذمت کے لیے 145 ملکوں کے ساتھ ووٹنگ کر کے ہندوستان نے صحیح پیغام دیا ہے کہ وہ فلسطینی زمین پر غیر قانونی قبضوں اور شہریوں کی بے دخلی اور زبردستی اس کو اسرائیل میں شامل کرنے کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہندوستان ہمیشہ فلسطینی کاز کا حامی رہا ہے۔ دراصل فلسطین کی جدوجہد آزادی اور نسل پرستی کے خاتمے کی ہندوستان ہمیشہ ہی حمایت کرتا رہا ہے، اور اس کا موقف ملک کے بنیادی اصولوں کے مطابق رہا ہے۔ لیکن حماس کے اچانک حملوں نے بہت سے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ سفارتی سطح پر ان کو سمجھنے میں کچھ وقت لگا، جب یہ سمجھ لیا گیا کہ اسرائیل کا ٹکراؤ فلسطین یا اس کے عوام سے نہیں بلکہ حماس کے حملہ آوروں سے ہے، اور اس پر نقصان فلسطین کے عوام کا ہو رہا ہے جو بے قصور ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہندوستان نے بھی جانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس دوران فلسطین کے صدر محمود عباس سے بات چیت کر کے غزہ کے الاہلی اسپتال میں شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا، اور اسرائیل و فلسطین مسئلے پر ہندوستان کے اصولی موقف کا اعادہ بھی کیا۔ اس دوران وزارت خارجہ بھی کہہ چکی ہے کہ ہندوستان ہر قسم کے تشدد کی مذمت کرتا ہے اور مسئلہ فلسطین پر 2 ریاستی اصولوں پر یقین رکھتا ہے۔ غزہ اور فلسطین کی مدد کے معاملے پر ارندم باغچی نے کہا کہ ہندوستان سن 2000 سے اب تک فلسطین کی مسلسل مدد کر رہا ہے۔ بہرحال ایک طرف ہندوستان نے اسرائیل کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے حماس کی شدت پسندی کو پسند نہیں کیا، وہیں دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے بدلے کی اس قدر شدت جس میں معصوم بچوں اور خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا، تو اسرائیل کے اس عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف قرارداد کی منظوری کے لیے ووٹ ڈالا۔
آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا میں دہشت گردی سے لڑنے کے خلاف جب اسرائیل کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہوا تو 2017 میں وزیر اعظم مودی اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم بنے، اور 2018 میں نتن یاہو نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ دوسری جانب یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی بنانے کے اعلان پر ہندوستان نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ اسرائیل کے حملوں سے عرب دنیا کا نقشہ بدلتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور کل کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایسے میں ہندوستان اور زیادہ اچھی طرح اپنے قائدانہ رول کو تلاش کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اس ہفتے بیچ بحث کا موضوع۔ اگلے ہفتے کسی اہم موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔